میں گزارش کرتا ہوں پہلی ہی ہماری جو شخصیت ہیں کہ جن کی شہرت ہی اس پر ہے کہ اگر مختصر خطاب ہو تو بہت ایفیکٹو خطاب کرتے ہیں، ہمارے ملک کے معروف عالم دین اور خطیب جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف لائیں گے۔ آپ کی ایک اور مصروفیت ہے، آپ نے وہاں پر بھی پہنچنا ہے، تو اس لیے آپ نے خود ہم سے کہا کہ سب سے پہلے مجھے دعوت دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سب سے پہلے غدیر فاؤنڈیشن کے تمام احباب، بالاخص ریٹائرڈ جنرل نور حسین صاحب، ان کی ساری ٹیم لائق آفرین ہے، اور ان کا یہ مستحسن عمل کہ جو در حقیقت اس نقطے پر متوجہ کروانے کے لیے اور اس نقطے کو اہتمام کے ساتھ سجا کر پیش کرنے کے عنوان سے ہے کہ جو نقطہ تمام انبیاء کرام کی محنتوں کا حاصل ہے اور تمام آئندہ کے لیے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آج کی اس تقریب میں حضرت آیت اللہ رضا رمضانی صاحب، جو اہل بیت اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ہیں، آیت اللہ مرسلی صاحب، سفیر محترم عراق جناب حامد لفتہ صاحب، اور حضرت مولانا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، صداقت علی فریدی صاحب تو اہل سنت، عالم دین اور ایک مضبوط قابل شخصیت کہ جنہوں نے مولا علی کے بابا حضرت ابو طالب کی عظمت پر جو کتاب پیش کی ہے، اور وہ ابھی تو آغاز ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جناب علامہ افتخار حسین نقوی صاحب، حضرت علامہ شہیدی صاحب، برادر بزرگوار جناب احسان خزائی صاحب، مفتی فضل ہمدرد صاحب، اور آپ تمام محترم معظم مکرم شخصیات کو عید غدیر مبارک ہو۔ اللہ، رسول اور مولا علی کی ولایت جس کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا، وہ اتنی سنگین ذمہ داری ہے، اتنا عظیم عنوان ہے کہ اس کو حمل کرنا، اس کو لے کے چلنا کار دارد۔ لہٰذا 6 شرائط اور 6 صفات بیان کیے ہیں اللہ، رسول اور علی مولا کی ولایت پر عمل کرنے والوں کی، جن میں سب سے پہلی یحبہم، پھر دوسری یحبونہ، پھر تیسری اذلۃ علی المؤمنین، پھر چوتھی اعزۃ علی الکافرین، پھر پانچویں یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر چھٹی لا یخافون لومۃ لائم۔ جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی، پھر انہی کو اللہ، رسول اور علی کی ولایت ملے گی۔ سورہ مائدہ کی یہ 54ویں آیت ہے، اور سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جو آیہ ولایت کہلاتی ہے، جس میں اللہ، رسول اور علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ جو 3 ولایتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کو حمل کرنا، ان کو قبول کرنا، ان کو برداشت کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ولایت یا ولایت محبت اور حاکمیت کے معنی میں ہے، یعنی اگر ولایت کا معنی محبت ہے
تو یہ شاید آسان کام ہے جو شاید مجھ جیسے لوگ زیادہ کر رہے ہیں. نعرہ بھی ہم بہت اچھا لگاتے ہیں، تقریریں بھی ہم بہت اچھی کرتے ہیں، اور یقیناً خوش ہوتے ہیں. ہمارے دل میں کچھ تو ماں باپ کا ہم پہ کرم ہے، کچھ اساتذہ کا ہم پہ احسان ہے، کچھ ماحول کا ہم پر مہربانی ہے، اور کچھ توفیق پروردگار ہے. یہ چند چیزیں مل کر ہم مولا علی کے نام پہ خوش ہوتے ہیں. یہ جو خوش ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، یہ وہ محبت کا مرحلہ ہے جو پہلا اور نسبتاً آسان مرحلہ ہے. اگرچہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے صرف اسی محبت کی وجہ سے اپنی جانیں دی ہیں، صرف اظہار کی وجہ سے جانیں دی ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، حدیثیں ہیں، مگر وہ کون سے شیعہ ہیں جنہوں نے اس ولایت اور اس محبت کی خاطر اپنا جان، مال، آبرو، عزت، ظاہری طور پہ سب کچھ قربان کر دیا؟ تو یہ خود کتنا بڑا عمل ہے. تو بغیر عمل کے کیسے جا رہے ہیں وہ؟ عبادت، یعنی اگر کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے علی کی شیعہ، اس طرح کی حدیث میں اگر ہے، تو وہ کیونکہ پہلے ہی مولا کی محبت میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اس سے بڑا عمل کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اس نعرے پر اور اس اعلان پر، اس ایجنڈے پر اور اس نقطے پر انسان جمع رہے اور اس کی خاطر اپنی جان بھی دے دے. شاید ماضی کی باتیں تاریخ کا حصہ ہوں اور کہا جائے کہ جی ثابت کیا جائے گا کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آج ہو رہا ہے. آج بعض عرب ممالک سے تو صرف اس وجہ سے سنی یا شیعہ کو نکال دیا جاتا ہے کہ اس کے نام میں علی ہے، حیدر ہے، عباس ہے، حسین ہے، جعفر ہے. وہ جو نام علی سے جڑے ہوئے نام ہیں، صرف نام کی بنیاد پہ کتنے ہی سنی ہیں جنہیں ان بعض عرب ملکوں سے نکالا گیا ہے صرف مولا علی کی محبت کی وجہ سے. تو یہ مگر ان تمام مصیبتوں کے باوجود یہ آسان کام ہے، نسبتاً آسان کام ہے جسے ہم محبت کے اظہار کی صورت میں انجام دے رہے ہیں. اس سے زیادہ مشکل کام ہے وہ ہے اطاعت. یہ جو آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے، ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین نہیں تھے، لوگ ساتھ نہیں چل پائے. ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. مولا حسین علیہ السلام جب مکے سے کربلا کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو رستے میں ایک خطبے میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من کان بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. بہت مشکل ہے ذات سے ہاتھ اٹھانا، اپنی خواہشات سے ہاتھ اٹھانا، یہ بہت بڑا عمل ہے. ان کے ساتھ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا تقوی سے زیادہ مشکل کام ہے. مومنوں سے کہا جا رہا ہے متقی ہو کر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. حتیٰ ظاہری طور پر آبرو ریزی بھی ہوگی، ظاہری طور پر مال و منال بھی چھن جائے گا، منصب کرسیاں بھی چھن جائیں گی. لہٰذا ان کے ساتھ چلنا، یہ جو نبی نے غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، اور اس کا گویا مطلب یہ ہے کہ ہم پر ایک حاکم، ہم پر ایک سربراہ، سرپرست مقرر کیا. امت کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے. وصیت خط میں لکھتے، کاغذ و قلم مانگا تھا. آپ نے تو 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع میں وصیت کی ہے. وہ جو 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع میں آپ نے وصیت کی ہے، اس علی کے ساتھ چلنے کے لیے یہ 3 صفات کا اپنانا ضروری ہے. سب سے پہلی صفت کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو. تولیں اپنے آپ کو کہ اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کا اگر کوئی 10 نشانیاں اور علامتیں ہم ڈھونڈیں گے، کیسے طے کروں میں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر میں 10 نشانیاں تلاش کروں گا تو ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے. اب اگر میری زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات نہیں آ رہی ہیں تو مجھے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی. یہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے. اسی طرح دوسری یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. مومنین اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے تکبر نہیں کرتے ہوں گے، کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین. پھر مسلسل جد و جہد کرنے والے ہوں گے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رسول اور علی کے ساتھ چلے.
محنت کرنا، مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ سے مراد ہرگز صرف تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ مطلقاً جد و جہد ہے، کوششیں فی سبیل اللہ۔ اور آخری بات، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو اور یہ اکیلے کھڑے ہوں تو یہ مطمئن اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ انہوں نے بات تول کر کی ہے، سوچ کر کی ہے، سمجھ کر کی ہے۔ ساری دنیا مخالف تھی حضرت امام حسین کی، کم سے کم ساتھ نہ دینے والے، ساتھ نہ چلنے والے بھی تو امام کے انہی لوگوں میں شمار ہوں گے نا جو خاموش رہے۔ لیکن وہ 72 کا قافلہ کے لے کے جانے والا آج سب سے زیادہ عزیز ہے ہم سب کو، آج سب سے زیادہ محترم ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ لا یخافون لومۃ لائم۔ جب حق اور سچ بات سامنے آ گئی، جب مجھ پر روشن ہو گیا کہ کیا سچ اور حق بات ہے، تو پھر مجھے وہ بات کرنی ہے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مجھے خوف زدہ نہیں ہونا۔ یہ صفات جن میں ہوں گی ان کو اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رسول اور اس کی ولایت میں آئیں گے، کہ جو صاحب ایمان بھی ہے، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بہرحال ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ہمیں اہتمام کرنا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا، بالآخر سب کو، کیونکہ میرٹ کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ آج سیاسی اعتبار سے ذاتی پسند کی بنیاد پر، علاقائی تعصب کی بنیاد پر ہم میرٹ کو نظر انداز کر دیں، لیکن کل ہمارا ضمیر ہم پر لعنت کرے گا کہ تم نے قابل آدمی کو چھوڑ دیا۔ مولا علی میرٹ علم، تقوی، شجاعت، سخاوت، تمام تر کمالات نبی مکرم نے مولا کائنات کی اس اعلان کے ذریعے سے بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لہٰذا امت میں اس حوالے سے کوئی بحث نہیں ہے کہ بعد از نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں اگر سب سے زیادہ فضائل کسی شخصیت، کسی صحابی کے آئے ہیں تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے حتیٰ خلفائے ثلاثہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے رجوع کرتے تھے۔ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ شجاعت مولا کائنات کی انفرادی عنوان سے تھی، عزت اور غیرت مولا کائنات کے ہاں بہت روشن عنوان رکھتی تھی۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ نبی نے غدیر میں ہمارے حوالے کیا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایک نقطے پر امت کو متحد کریں۔ بہت شکریہ۔